جو خان کے نظریے پہ کھڑا ہے اس کی گردن کٹ جائے گی، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 1998 میں خان صاحب ہمارے گھر گئے تھے، 1998 میں ٹھنیانی کے مقام پہ۔ سامنے کی ناظرین، میں ہوں شہزاد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں ASA TV زمان پر موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے SMP کے 40 کے ایک امیدوار ملک صفدر اوان صاحب، ابھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیے گا PTI میں کیا کیا آپ نے کام کیے ہیں اور کس کس عہدے پہ آپ رہ چکے ہیں؟ دیکھیں جی، میں PTI میں 1998 میں خان صاحب ہمارے گھر گئے تھے، 1998 میں ٹھنیانی کے مقام پہ، اور اس وقت میں شامل ہوا ہوں۔ میرے تایا جو ملک الرحمان صاحب وہاں سے اس حلقے سے اس وقت آزاد امیدوار سے MPA تھے، وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2013 میں خان صاحب ہمارے گھر گئے ہیں، میں ان کو لے کے گیا ہوں۔ تو میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ میں ابھی بھی حال میں سرکل گلیاد کا جنرل سیکرٹری ہوں PTI کا، اور سابقہ ضلع ممبر ہوں، اور انشاءاللہ میں پچھلے ٹرن میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں سب سے بڑی لیڈ لی کے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے کامیاب ہوا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سر مجھے ایک چیز بتائیے گا، خان صاحب بات کرتے ہیں ٹورزم کی، تو جیسے خان صاحب کے دور حکومت میں یہ ٹھنڈیانی روڈ بن رہی ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، 2013 میں جب خان صاحب میرے گھر گئے تھے تو یہ روڈ کے حوالے سے اس وقت انہوں نے وہاں پہ عوام سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ آج بھی ان کی تقریر ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، میں یہاں دوسری دفعہ آیا ہوں، اگر میری حکومت آئی تو میں ٹورزم کے حوالے سے اس علاقے کو انشاءاللہ ایک انڈسٹری دوں گا۔ تو آج الحمدللہ ہم جب ٹھنیانی روڈ پہ دیکھتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہو تو کم از کم 15-20 مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ، کام زور و شور سے جاری ہے۔ تو ظاہر ہے جی، یہ آپ جو بے روزگاری ہے اس ملک میں، اس کو تو بہترین، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم کی۔ سر بات کی جائے ایبٹ آباد کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، تو پچھلے 2 سال پہلے ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا مری میں، جو واقعہ پیش آیا تھا، اگر ٹھنڈیانی روڈ بن جاتی ہے اور ٹورزم آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیا ایبٹ آباد کی عوام ایسا کام تو نہیں کرے گی جیسا مری میں دیکھا گیا؟ نہیں جی، نہیں دیکھیں، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ مری اب اتنا اس پہ بوجھ بڑھ گیا ہے کہ اب جب کوئی بھی اس طرح سیزن آتا ہے تو پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر پورے ملک سے نکل جاتا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب انہوں نے اب اس کو سرکل ایک دائرے میں کیا ہے، اس کو ساتھ ٹھنیانی، اور ٹھنیانی سے آپ اب جب جاتے ہیں تو آپ لنک کرتے ہیں مظفر آباد کو، تو جتنا یہ علاقہ وسیع ہوگا پھر اس کے سے یہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے وہ مسائل بھی کم ہو گئے انشاءاللہ۔ تو سر امید ہم یہی کریں گے انشاءاللہ یہ مہمان نوازی ایسی ہی رہے گی۔ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ جی۔ اور سر مجھے بتائیے گا، آپ کے حلقے سے جو ہے نا کافی امیدوار جو ہے نا اس ٹائم ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں بھی اس طرح کے مسائل دیکھے گئے تھے، اور خان صاحب نے جس امیدوار کو ٹکٹ دی اس کے خلاف جو کھڑے ہو گئے۔ کیا KPK میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں سر، میں تو اس وقت میری تو آپ کے سوال کا میں ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہم جو PDM کے خلاف اکٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب کو PDM کو بھول جانا چاہیے۔ PDM ختم ہو گئی ہے، وہ اب مردے کو پیٹنے والی بات ہے نا۔ PDM اب الیکشن لیٹ کرے 6 مہینے کو، سال کو، PDM فارغ ہو گئی ہے۔ اب جو خطرناک بات ہے وہ ہماری پارٹی کے اندر ہے، اور پارٹی کے اندر ان کے پاس ایک آخری آپشن ہے کہ پارٹی کے اندر یہ ہاتھ ماریں گے، تو اس پہ خان صاحب اپنے ورکروں کو دیکھیں، پرانے لوگوں کو دیکھیں جو خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں 2 لوگ ہیں اس وقت پارٹی میں، ایک بزنس کرنے آئے ہوئے ہیں، ایک بزنس کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ایک خان کے نظریے پہ آئے ہوئے ہیں۔ جو خان کے نظریے پہ کھڑا ہے اس کی گردن کٹ جائے گی، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جو بزنس کے لیے ہے اس کو ٹکٹ ملا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو اس نے دوسری پارٹی میں چلے جانا ہے۔ خان صاحب کو PDM سے زیادہ اس وقت اپنی پارٹی کو دیکھنا چاہیے۔ لاسٹ میں آپ خان صاحب کو اور پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کو تو ہم کیا پیغام دیں گے، وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ خان صاحب زندگی رہی کسی سٹیج پہ اگر ہم آپ سے ملے تو میں آپ پہ ایک سوال ضرور کروں گا کہ جو ورکر آپ کے لیے اپنی جان دینا چاہ رہا ہے، جو ورکر آپ کے لیے گولی کھا رہا ہے،
गोलियों के आगे खड़ा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि वो वर्कर जब आप किसी एक कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो वो क्यों नहीं मानता? बस ये मेरा सवाल रहेगा खान साहब की तरफ कि वो जो वर्कर उस टिकट को नहीं मानता वो खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। और इसमें एक बहुत बड़ी फिलासफी है जी, हमारे वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है और ये इस पे एक लंबी डिबेट है। इंशाल्लाह मुझे किसी दफ़ा मौका मिला, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खान साहब के साथ डायरेक्ट ये बात करूं और मैं खान साहब पे ये सवाल करूं। अगर मुझे आमने सामने मौका ना मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी दिन मीडिया पे बैठ के ये बात करूंगा जी। लास्ट में पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम? पाकिस्तानी कौम को तो आप देखें जी, पाकिस्तानी कौम तो आप समझ बैठी है, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को फिर भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो 70 साल से हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है कि मोमिन एक सुराख से ही डसा जाता है, बार बार उस सुराख में ये लोग हमें 70 साल से डस रहे हैं, अब इनको छोड़ दें खुदा रहा। अगर अपनी नस्लों को बचाना है, नहीं तो मुल्क के हालात देख लें किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।